السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک محترمہ بہن نے یہ سوال کیا ہے، سوال کافی لمبا ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آج کل مختلف پروگرامز کے اندر، ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں یا سوشل میڈیا ہے، ان کے اوپر مرد حضرات مختلف پروگراموں میں سکرین پر رونما ہوتے ہیں، تو کیا ایک عورت ایسے مرد حضرات کی تصویر دیکھ سکتی ہے، چاہے وہ ایک عالم کا بیان ہو یا کوئی نیوز چینل ہو یا اسپیس، ہیلتھ، آرٹس اور دیگر معلومات سے متعلقہ چینلز؟ چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور ایک ہمارے معاشرے کا برننگ ایشو اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے ہم قدر تفصیل کے ساتھ اپنی اس بہن کے لیے اور ان کے توسط سے اپنے تمام سامعین سے چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص تمام مسلمان بہنوں سے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مرد کے لیے شہوت کے ساتھ کسی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے بھی کسی مرد کو شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آگے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن خواتین سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے، اگر عورت کسی بھی مرد کو دیکھتے ہوئے، چاہے وہ ایک عالم ہو، اس کا بیان ہو، اس کی تقریر ہو، خطبہ جمعہ ہو یا درس قرآن ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، اس طرح کا مقدس پروگرام بھی ہو، لیکن اگر وہ عورت نوجوان ہے اور جس مرد کو وہ دیکھ رہی ہے وہ بھی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اور اس کو دیکھنے سے اس کے دل میں خیالات برے پیدا ہو رہے ہیں اور جنسی خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اس مرد کو اس صورتحال میں شہوت کے ساتھ دیکھنا قطعاً حرام ہے، اور اس پر امت کے تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے۔ دوسری صورت کہ عورت ایک پروگرام میں دیکھ رہی ہے اور اس پروگرام میں کوئی مرد آ رہا ہے، جیسے کسی عالم کا بیان ہے یا کوئی معلوماتی پروگرام ہے یا اہم کوئی نیوز ہے جن سے عورت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی سبجیکٹ کا مسئلہ ہے، تو اس صورتحال میں اگر وہ اس کا بنیادی مقصد اس پروگرام کو دیکھنا ہے، نیوز کو سننا ہے، اور وہ مرد کی طرف بالکل قطعاً اس کے دل میں ایسا کوئی خیال، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس صورتحال میں میری محترمہ تمام بہنیں خصوصاً ایک اصول ذہن میں رکھیں جو کافی غور و فکر سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، بعض علماء نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خصوصی طور پہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ دیکھنا شہوت کے ساتھ ہے یا بغیر شہوت کے؟ اگر تو آپ مرد کو، اس کے نقش و نگار کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی رنگت کو، اس کے لباس وغیرہ کو بغور نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ سرسری نظر آپ کی پڑ رہی ہے، لیکن اصل میں آپ اس پروگرام کو، اس کی انفارمیٹیو بیان کو، اس کی تقریر کو، تلاوت کو ہی سننا چاہ رہی ہیں، یا جو معلوماتی چیزیں وہ شیئر کر رہا ہے اس کو آپ سننا چاہ رہی ہیں، تو پھر آپ اس کے نقش و نگار میں بالکل اس کو غور سے نہیں دیکھیں گی۔ ایک جیسے بندہ ایک سرسری سا نظر پڑ جاتی ہے، وہ والی کیفیت ہوگی، اور باقی اصل آپ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی یا اس کی معلومات کو سن رہی ہوں گی۔ تو اس صورتحال میں یہ شہوت کے بغیر دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ہماری دیکھنے والی بہن کو 100% یقین ہو
کہ اس میں کوئی مرد کو دیکھنا میرا مقصد ہی بنیادی نہیں ہے، اور میرا مقصد تو اس پروگرام سے معلومات کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں، بلکہ آپ کے شانہ مبارک کے قریب اپنے رخسار کو رکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں حبشی لوگ کھیل رہے تھے، اور وہ ظاہر مرد تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کھیل دیکھ رہی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ باب قائم کیا ہے، باب نظر المرأة الی الحبش، کہ عورت کا حبشیوں کو دیکھنا، ونحوہم، اور اس طرح دیگر مردوں کو دیکھنا، من غیر ریبہ، بشرطے کہ اس میں کوئی شبہ والی بات نہ ہو۔ بلکہ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سنن نسائی میں الکبریٰ میں پوچھا تھا کہ عائشہ کیا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو، یعنی ان کے کھیل کو دیکھنا چاہتی ہو؟ تو وہاں وہ ان کے اوورآل کھیل کو، منظر کو دیکھ رہی تھی، کسی خاص مرد کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ والا معاملہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عورتوں کو تو پردے کا حکم دیا ہے کہ چونکہ مرد ان کو کسی صورت میں بھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے شہوت کے ساتھ ہو چاہے بغیر شہوت کے ہو، مردوں کے لیے تو عورتوں کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ اگر عورتوں کے لیے بھی مردوں کی طرف نظر اٹھانا جائز نہ ہوتا تو پھر تو مردوں کو بھی پردے کا حکم ملنا چاہیے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں عورتیں بازار میں جاتی رہی ہیں، شاپنگ کرتی رہی ہیں، بلکہ بعض عہد نبوی کی خواتین نے مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا ہے، بعض خواتین نے بعض بیمار مردوں کی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر بہت بنیادی اصول ہے، فتنے کا ہونا اور نہ ہونا، شہوت کا ہونا اور نہ ہونا، اور اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں۔ عمر کا فیکٹر ہے، مرد کی عمر، عورت کی عمر، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، دیکھنے کا مقصد یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی طرح سے کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی شہوت کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر دیکھنا جائز ہے۔ اس حوالے سے ایک تیسری اور آخری اہم بات میں یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہم نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ ڈرامہ، فلم، اسی سے ہمیں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، یا جتنا فارغ وقت ہو ہم، شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ ہم دنیا کے حالات سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اور فضول قسم کے چینلز اور ان کے اندر وقت کو ضائع کرنا، گویا کہ ہمیں ان نیوز میں اور پروگرامز میں بھی اسی حد تک دلچسپی لینی چاہیے جس حد تک وہ ہمارے لیے ضرورت ہو اور ہمارے لیے مفید ہو، وگرنہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اسے آپ تلاوت قرآن میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، تفسیر کے مطالعہ میں لگائیں، حدیث پڑھنے میں لگائیں، دروس سننے میں لگائیں۔ اور اس حوالے سے اہم ترین بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خصوصاً ڈرامے کے اندر آنے والے مرد، فلموں میں آنے والے مرد، اور اس طرح کے بعض سیریز کے اندر آنے والے مرد، وہ تو بے حیا قسم کے مرد ہوتے ہیں۔ ان کا لباس، ان کے طور اتوار اور ان کی پورا کے پورا کلچر جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی مغربی ہوتا ہے۔ اس سے تو ویسے ہی چہ جائے کہ ہماری ایک بہن، میں تو یہ نصیحت کروں گا کہ مردوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے پروگرامز کو دیکھنے سے ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے، اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔